اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے غیر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے غیر ایک چینٹی سے لے کر جبریل امین تک، اور ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، اور قطرہ سے لے کر سمندر تک، یہ سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔ یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ نفع نقصان پہنچانے میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ یا آسمان بارش دینے میں اللہ کا محتاج ہے، یہ زمین غلہ دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ بارش دینے میں آسمان کا محتاج نہیں، اللہ غلہ دینے میں زمین کا محتاج نہیں، گائے دودھ دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ دودھ دینے میں گائے کا محتاج نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی نقشے ہیں اور جتنا دکان نفع دینے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ نفع دینے میں دکان کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک ورع الورع ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، لڑکا اور لڑکی دینے کا مالک اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جا۔ اور دوسرا حصہ کلمہ کا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوگا۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے ہم کو طریقہ بتایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک کے طریقہ بتایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گود تک کے طریقہ بتایا ہے، صبح اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک کے طریقہ بتایا ہے۔ اگر دنیاوی جتنے بھی کام کاج ہیں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا تو وہ عبادت کہلائے گا۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کیا جائے گا وہ عبادت نہیں کہلا سکتا۔ جس عبادت میں نبی کا طریقہ نہیں ہوگا وہ عبادت نہیں، بلکہ وہ عبادت نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے۔ اس لیے نبی نے ہم کو طریقہ بتایا ہے، نبی نے ہم کو کھانے کا طریقہ بتایا، نبی نے ہم کو سونے کا طریقہ بتایا، نبی نے ہم کو رہنے کا طریقہ بتایا، نبی نے ہم کو تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے ہم کو کھیتی باڑی کرنے کا طریقہ بتایا، سارا طریقہ بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، غسل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب غسل اگر نبی کے طریقے پر کیا جائے گا تب تو وہ پاک کہلائے گا۔ نبی کے طریقے سے غسل کرے گا، چاہے وہ سمندر میں نہا لے، تالاب میں نہا لے، لیکن نبی کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہٹا ہوا غسل ہوگا، وہ آدمی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ کے طریقے سے ہٹا ہوا وضو ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھا جائے گا تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ شادی بیاہ میں بھی نبی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو شادی کیسے کرنا ہے، ہم کو عقیقہ کیسے کرنا ہے، ہم کو لڑکی کا رخصتی کیسے کرنا ہے، ہم کو کھانا کیسے کھانا ہے۔ نبی نے بتایا کہ کھانا کھاؤ تو دسترخوان لگاؤ،